बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन की डेट हो गई, ऐलान हो गया, और काजी फायजी साहब ने बाकायदा ये कह दिया कि अब कोई इबहम पैदा ना करे, बल्कि मीडिया को भी उन्होंने कहा कि जनाब कोशिश करें नेगेटिव खबरें ना दें, पॉजिटिव खबरें दें, और जो नेगेटिव खबरें दें उसके खिलाफ पैमरा कार्रवाई करें। लेकिन एक फैसला हुआ कि इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया जाए। ये किसने किया, ये मैं आपको बताऊंगा। ये है खबर। और दूसरी तरफ से ये है कि बुशरा बीबी पर क़यामत की घड़ियां आने वाली हैं। बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था इसका, लेकिन अब वो वक्त आ गया। ऐसा लग रहा है कि घेरा तंग हो गया। नवाज शरीफ की वो 2/3 अक्सरियत का ख्वाब किस तरह पूरा होगा नहीं होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। नई हुकूमत भी नहीं चलेगी, ये किसने कह दिया, ये भी आपसे बात होगी। और फिर वो कहते हैं ना, सेनेट में फौजी अदालतों के मुतालिक एक करारदाद पास हुई, और पीटीआई के लोग भी वहाँ बैठे रहे और कोई भी नहीं बोला, खामोशी छाए रही। इन तमाम बातों का अहाता करूँगा, मुख्तलिफ मामलात से आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी क्यों, इन इलेक्शनों से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वाबस्ता है। तो आपके वोट से और हमारे वोट से नई मुंतखब हुकूमत सामने आएगी, जिसने पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल दोनों को देखते हुए मुस्तकबिल की तरक्की और खुशहाली का रास्ता ढूंढना है। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ। कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने मशरूत एक बात की थी, यानी जिनसे उनके मुलाकातें हुई या जिनसे उनका कोई वादा हुआ, साहब सलामती, उनसे कहा जनाब ख्वाहिश का इज़हार किया 2/3 अक्सरियत। तो पहले भी पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने कहा था कि 2/3 अक्सरियत वो कह रहे नहीं मिलेगी। तो मेरा भी यही तज्जिया है कि उनको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। आने वाली हुकूमत जो है वो भी इत्तेहादी होगी। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने भाग दौड़ शुरू कर दी, और नवाज शरीफ साहब को बाकायदा इसके लिए काम करना पड़ेगा, बल्कि पंजाब में भी काम करना पड़ेगा, मरियम नवाज को भी काम करना पड़ेगा, शहबाज शरीफ को, क्योंकि वो जो 16 माह की हुकूमत है ना, वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे पड़ी है। महंगाई पर महंगाई, यानी महंगाई तो पहले भी थी, इमरान खान साहब की हुकूमत के फैसलों से हुई थी, लेकिन उसके बाद मज़ीद महंगाई बढ़ी, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत तो महंगाई ख़त्म करने आई थी। लिहाजा वो तौक जो है वो गले में पड़ा हुआ बुराई का, तो उसको उतारने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर 2/3 अक्सरियत, ये भी नामुमकिन सा लग रहा है, तो ऐसा चांस कोई नहीं है। अच्छा, अगली बात है कि बुशरा बीबी गुज़श्ता रोज़ 2-3 जगह अदालतों में पेश हुई। वो वहाँ भी गई, साइफर केस में भी गई, वहाँ अडियाला जेल भी गई, वो कार्रवाई देखने के लिए सब कुछ, लेकिन अपनी ज़मानतों के लिए भी गई कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, और लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने उनकी ज़मानत के लिए कहा कि इनको गिरफ़्तारी करना चाहते हैं, गिरफ़्तार कर लेंगे, लिहाजा इनकी कब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत होनी चाहिए। तो जनाब अदालत ने वहाँ से उनको करा दी छुट्टी। क्या छुट्टी करा दी, उन्होंने कहा जनाब पहले ये तो बताएं कि आपके खिलाफ FIR कौन सी है, किस केस में आपको गिरफ़्तार कर ले, कोई FIR साथ लगाई आपने? तो उन्होंने कोई नहीं लगाई। वो तो अंदेशे में ही है ना, वो समझता कि पिछला दौर चल रहा है, वो जो इज़्ज़त माब उमर अता बंदियाल वाला दौर चल रहा है, तो जहाँ भी जाएंगे जैसे भी जाएंगे उनको ज़मानतें मिलती जाएंगी। तो उसी तरह ज़मानत हुई कि उन्हें वापस कर दी, रजिस्ट्रार ने उस पर बाकायदा इतराज़ करके वो दरख्वास्तें वापस कर दी कि जनाब चाहे वो तोशा खाना केस को हो, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट का केस हो, चाहे कुछ भी हो, ज़मानत उससे पहले FIR की कापी साथ लगाएं और बाकी चीज़ें पूरी करें। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनका नाम जब वो ECL में भी डाल दिया गया, तो लग रहा है कि हुकूमत ने तैयारियां कर ली कि अब उनके घेरा तंग करके उनको पकड़ा जाएगा। बड़ी देर से ये बातें चल रही हैं कि आज जाएंगी तो गिरफ्तार हो जाएंगी, कल जाएंगी तो गिरफ्तार हो जाएंगी, पेश होंगी तो गिरफ्तार हो जाएंगी। वो गई है न्यायिक अदालत में भी, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी नहीं। अब ये लग रहा है जब ECL में भी नाम डाल देगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कहीं भी कोई जा ना सके, इनको पकड़ना है। तो अब ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो एक आपको खावर मानिका का रेफर बताया था आपको, फिर वो अता मानिका जो थे, वो जो साबिक वज़ीर सूबाई और इनके खानदान समधी जो है, उन्होंने भी कुछ राज अफशा की फ़र्क होगी के हवाले से। अब ये बात ये है कि वो जो हयात मानिका है ना,
جو ان کے داماد ہیں بشرا بی بی کے، انہوں نے جناب ٹکٹ مانگ لی مسلم لیگ نون سے، اور پہلے بھی مسلم لیگ نون سے ہی منتخب ہوئے تھے، تو ان کے مقابلے میں فاروق مانیکا، اس دفعہ جو ہے نمبر بنے ہوئے فاروق مانیکا کے، لیکن حیات مانیکا جو ہیں، جو عطا مانیکا کے بیٹے ہیں، وہ بھی چونکہ پرانے مسلم لیگی ہیں تو وہ پھر وہی ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ یعنی یہ سوچیں کہ بشرا بی بی مصیبت میں، بشرا بی بی کے میاں یعنی جو شوہر نامدار خاوند دوئم وہ مصیبت میں، مشکل میں، اور ان کا داماد جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ مانگ رہا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، نون لیگ جو ان کو ٹکٹ دینے کو تیار نہیں ہے، کیوں کہ جو پچھلے 3 سال گزرے اس میں حیات مانیکا جیتنے کے باوجود مسلم لیگ نون کا انہیں تڑا نہیں کٹیا، کیونکہ ان کا خیال تھا پی ٹی آئی ہے، کہیں ساسو ماں ناراض نہ ہو جائے، یہ وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، خاتون اول ناراض نہ ہو جائیں، تو اس لیے جناب انہوں نے تڑا نہیں کٹے، ایک سائڈ سے لینے۔ تو اس دفعہ ان کے نمبر کم ہیں، لگتا یہ ہے کہ فاروق مانیکا جو کہ آزاد لڑے تھے ان کے مقابلے میں اور تھوڑے سے ووٹوں سے ہارے تھے، لگتا ہے ان کو نون لیگ ٹکٹ دے دے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بشرا کے داماد جو ہیں وہ جا رہے ہیں مسلم لیگ نون میں ٹکٹ مانگنے کے لیے، اور مسلم لیگ نون کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 3,500 لوگوں نے ان سے درخواستیں دی ہیں، ٹکٹیں مانگی ہیں۔ یعنی فی الحال ہوا ہے نا، سیاست میں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ چلتی ہے، جدھر چل پڑے۔ 2018 دیکھ لیں، آپ کے سامنے بڑے قریب کی بات ہے کہ جب جہاز بھر کے آ رہے تو ایک ہی طرف کی ہوا چل رہی تھی، تو اس وقت بھی ایک ہی طرف کی ہوا چل رہی، لیکن وہ جو 2/3 اکثریت کی بات کرتا ہوں کہ نہیں ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو 2018 میں بھی الیکٹیبل جو لا کے ڈالے گئے تھے، جس میں ندیم افضل چند جیسے لوگ بھی تھے، سب الیکشن ہار گئے تھے۔ تو اس طرح ابھی بھی یہی ہوگا کہ جو الیکٹیبل لا کے چہرے دکھا کے ڈالے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنے حلقوں میں کوئی وہ نہیں ہے، بیس نہیں ہے، اور وہ صرف پارٹی کے نام پہ آنا چاہتے ہیں، یا فضا میں دیکھ رہے ہیں، آوازیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک باری پھر شیر، تو شیر کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن شیر کسی وقت بھی گیدڑ بن سکتا ہے۔ کیوں کہ ووٹ تو عوام نے ڈالنے نا، اور تو کسی نہیں، تو ووٹ عوام کا رد عمل کیا ہے کسی کو نہیں پتا بھی، کیونکہ مہنگائی سے لوگ مرے ہوئے ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے، 16 ماہ کی حکومت جو ہے وہ شیر کے ذمہ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب چاچو، تو یہ معاملات جو ہیں ابھی گڑبڑ ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، جو سینٹ میں قرارداد آئی کہ فوجی عدالتیں جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ قومی اداروں پہ جو حملہ ہوا تھا اور جس طرح اسٹیٹ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات ہوئی تھی، تو اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ جو ہے جلد اور صحیح فوجی عدالتیں ہی کر سکتی۔ سینٹ میں جناب قرارداد پیش ہو گئی، وہ پاس بھی ہو گئی، منظور بھی ہو گئی کہ ہاں جی سے بحال کیا جائے وہ، تو وہاں پہ سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی موجود تھے، لیکن یہ کیسی دلچسپ بات ہے کہ وہ بولے ہی نہیں، حالانکہ ان کا موقف ہے کہ نہیں، فوجی عدالتیں نہیں چاہیے ہمیں، فوجی عدالتیں سول کورٹ میں عام آدمی کا جتنا بھی ہو وہ سارا فوجی عدالت سے باہر سارے ان کے مقدمات دیکھے جائے سول کورٹ میں ہے، لیکن نہیں، وہ بولے ہی نہیں، خاموشی، وہ کہتے ہیں ایک چپ 1000 بلا ٹل جائے، تو انہوں نے خاموشی کا مظاہرہ کیا اور سینٹ میں یہ قرارداد پاس ہو گئی۔ اب آتے ہیں اصلی خبر کی طرف۔ اصلی خبر وہ جو ہے جو میں نے پہلے کہا سب سے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کا فیصلہ، الیکشن اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب سے میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ چیف جسٹس کا بڑا سخت آرڈر ہے کہ نہیں جی الیکشن ہونے، پتھر تلی کے الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں۔ تو معاملات تو ایسے ہی، حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں، ایک طرف وہ اتحادی بھی بن رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، بدامنی ہے، حلقوں میں جا کے کنوینسنگ نہیں ہو سکتی، ہم تو مہم نہیں چلا سکتے، تو ایسے نہیں، الیکشن آگے جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی جس طرح نکلی ہوئی ہے وہ بھی پوری تیاری کی، 2 بڑی پارٹی ہے، آمنے سامنے ڈائریکٹ دھویں دار تقریریں بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر گولہباری بھی ہو رہی ہے، لفظوں کی جنگ جاری ہے، سیاست میں تو ہوتی لفظوں کی جنگ ہے، آج کے دشمن کل دوست، کل کے دشمن آج دوست، تو اس طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے، تو وہ چکر چل رہا ہے۔ لیکن الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ یہ جناب کس نے کیا؟ خان اعظم خان عمران خان نیازی نے فیصلہ کیا، یعنی دوست جو جیل سے ملنے جاتے ہیں نا وکلا، ان سے مشورہ کیا اور اس میں کہا جناب ایسا کریے، آخری وقت ہے، انہیں کھل کے سانو کھیڑا نہیں دینا، الیکشن ہمیں لڑنے نہیں دینا، بندے ہمارے پاس ہیں نہیں،
تو ہم امیدوار کہاں سے لائیں گے؟ پھر پہلے تو وہ کہتے تھے کھمبے کو ہم دیں گے، تو کھمبے کو ٹکٹ دیں گے تو کھمبا بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ صرف 70 کی دہائی میں ہوا تھا، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوا کہ کھمبے کامیاب ہو۔ پیپلز پارٹی کی جو بھٹو صاحب نے ٹکٹیں دی تھی، لیکن اب چانسز نہیں ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب نے ایک اصولی اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں۔ اب اس پہ تبصرہ کیا ہے؟ تجزیہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے اس وقت الیکشن کا بائیکاٹ کیا، حکومت نے الیکشن کا چانس دیا ان کو، بلہ بیلٹ پیپر پہ رہا، پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع ملا اور عمران خان نے بائیکاٹ کر دیا، تو وہ سیاسی خودکشی ہوگی، اور اس سیاسی خودکشی کا مزہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چکھ چکی ہے ایک دفعہ بائیکاٹ کر کے، اور ایم کیو ایم بھی چکھ چکی ہے کہ جب وہ انہیں بائیکاٹ کیا تھا تو پھر کراچی پہ قبضہ ہو گیا تھا جماعت اسلامی کا۔ تو اس لیے اب پی ٹی آئی کو ان سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سیکھنا چاہیے ماضی سے، لیکن عمران خان کہتے ہیں بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے، یعنی سارا پس پردہ چلا جائے گا کہ ہمارے پاس امیدوار نہیں تھے یا کیا مسئلے تھے، یا اس طرح اگر ہم بائیکاٹ کر دیں گے تو بڑی پارٹی الیکشن سے باہر چلی جائے گی، تو پھر ان کا خیال ہے کہ پولنگ میں جو آئے گی نا، ووٹر جو آئیں گے ان کی تعداد بھی کم ہوگی، اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ ایک بڑی پارٹی باہر ہوگی تو الیکشن کے رزلٹ متنازع ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہترین حل یہی ہے کہ اگر اس قسم کے حالات ہوں تو حکومت کو ٹف دینے کے لیے اور انتظامیہ کو اور الیکشن کمیشن کو ٹف ٹائم دینے کی ضروری ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ہاں ناظرین، ایک چھوٹی سی بات میں بھول گیا کہ الیکشن میں جو نئی حکومت آئے گی وہ فیصل واڈا کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی نہیں چل سکے گی 2 سال سے زیادہ، یعنی نئی منتخب حکومت بھی وہ کہتے ہیں نہیں چلے گی، تو کون سی حکومت چلے گی یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔